ڈونلڈ ٹرمپ کو مل کے آپ کی خوشیاں نہیں رک رہی تھیں اور آپ ان سے ڈالرز مانگنے گئے تھے اور وہ آپ کو کرٹیسائز کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ڈو مور اور آپ نے ڈبل کراس کیا اور آپ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہینڈ شیک کیا ہے. اور پھر آپ نے آ کے یہ کہا، میں نے یہ کل بھی کہا تھا، آج میں پھر کہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ جیسے 92 میں نے ورلڈ کپ جیتا تھا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی اب میں امریکہ سے آیا ہوں، جیت کے آیا ہوں. پتہ نہیں کیا جیت کے آئے تھے، وہ تو ہمیں آج تک نہیں سمجھ آئی. اگر کچھ جیت کے آئے تھے تو ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ بھئی یہ میں لے کے آیا تھا، یہ میری جیت تھی اور یہ ان کی ہار تھی. بہرحال اب عرض یہ ہے کہ کیا یہ IMF کے پاس نواز شریف صاحب کی حکومت تو گئی تھی، مگر کیا خان صاحب نہیں گئے IMF کے پاس؟ پہلے سال تو انہوں نے بڑا اصولوں کی بات کی کہ ہم نہیں جائیں گے، مگر اسد عمر صاحب کی پھر چھٹی کرا دی کیونکہ وہ کہتے تھے ہم نہیں جائیں گے، اور وہ خان صاحب کے کہنے پہ وہ کہتے تھے. پھر خان صاحب نے فیصلہ کیا نہیں اب تو جانا ہی جانا ہے، اور اسد عمر صاحب کی چھٹی کرا دی اور حفیظ شیخ صاحب کو لے آئے. پھر حفیظ شیخ صاحب کو لے آئے تو وہ وہاں مسئلہ بن گیا کہ سینٹ کی سیٹ نہیں دلوا سکے ان کو، اور وہ 6 مہینے کے بعد پھر ان کو نہیں رکھ سکتے تھے. تو اس لیے مجبوری سے ایک IMF اور امریکن فارن منسٹر فائنانس منسٹر کو خدا حافظ کر دیا. تو پھر شوکت ترین صاحب آ گئے. اب شوکت ترین صاحب جو ہیں ان سے زیادہ میں سمجھتا ہوں پرو انٹرنیشنل کیپٹل اور کیپٹلزم تو کوئی ہو نہیں سکتا. بینکر ہیں اور ظاہر ہے بینکس جو ہیں وہ تو دے انٹیگریٹڈ انٹو دا گلوبل سسٹم جو کہ امریکہ چلاتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ انہوں نے IMF کا پروگرام سائن کیا، انہوں نے یہ ساری کنڈیشن سائن کی. ایک دفعہ نہیں 2 سال سے یہ چل رہا ہے عائشہ. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ یہ لیٹ می فنش. بات یہ ہے کہ انہوں نے معید یوسف کو بھیجا امریکہ، اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو، کہ جا کے بائیڈن سے میری فون کال پہ بات کرا دے. اسے کہ مجھے فون کال کر لے. وہ بیچارے روتے گئے وہاں، رو کے انہوں نے کہا کہ جی ایک فون کال کروا دیجیے فون. تو یہ تو حال تھا آپ کی ساورنٹی کا اور آپ کی انڈیپینڈنس کا کہ آپ بھیک مانگ رہے تھے ایک فون کال کے لیے. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، بس ایک فون کال آ جائے. اور یہ اتنا بڑا ایشو بن گیا کہ ایک فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے معید یوسف صاحب نے یہ بات کر دی کہ جی وہ ایک فون کال جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو دنیا میں مذاق بن گیا. تو اب بات یہ ہے کہ یہ کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں؟ یہ خان صاحب ہی ہیں جو کہ امریکہ میں جا کے فارن ریلیشنز کمیٹی، فارن کاؤنسل وہ جو نیو یارک میں ہے، فارن پالیسی انسٹیٹیوٹ جو ہے، وہاں جا کے انہوں نے ISI کے خلاف جو باتیں کی تھی وہ تو سارے ویڈیوز کے اوپر ہیں. اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے وہ سارا کچھ کیا تھا اس پلیٹ فارم سے جا کے کہ ISI یہ کرتی ہے، پاکستان کی افواج یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے. تو کس کو سنا رہے تھے وہاں؟ میں 2011-12 کی بات کر رہا ہوں جب یہ گئے تھے وہاں، اور وہاں جا کے انہوں نے جی بالکل سوشل میڈیا پہ کلپ اویلیبل ہے. جی تو بتاؤ یہ سب کچھ تو اویلیبل ہے. تو یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ یہ آزاد کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ تو یہ کس منہ سے سعودی عربیہ گئے تھے؟ کس منہ سے یہ MBS کا جہاز لے کے نیو یارک گئے تھے؟ یہ خود مختار ملک ایسے کرتے ہیں کہ کسی کے پرسنل جہاز میں آنا جانا کرتے ہیں. تو اس کے تو میں 100 آپ کو ایگزامپلس دے سکتا ہوں. تو یہ سب جو ہے نا، یہ جیسے کہتے ہیں نا کھٹے انگور، کہ اگر خود جو ہے وہ ایک کامیابی نہیں حاصل کر سکے جھک کے، تو اب اگر پاکستان جو ہے وہی ایجنڈا لے کے، پاکستان کی ریاست وہی ایجنڈا لے کے تجارت کا اور ایڈ کا اور IMF کا اگر آگے بڑھتی ہے، جو یہ کرنا چاہ رہے تھے فیل ہو گئے اور اب یہ کامیاب ہونے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر گن ڈالنا شروع کر دیا، تنقید کرنی شروع کر دی. اور ہم جو ہیں، جو ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ آزاد رہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، امیروں کو ٹیکس کر کے غریبوں کے اوپر کریں. آج تک تو خان صاحب 4 سال رہے، انہوں نے کیا کیا؟ کون سے ٹیکسز انہوں نے امیروں کے اوپر لگائے اور غریبوں کو کچھ دیا؟ غربت تو بڑھ گئی ان کے دور میں. تو کس قسم کی آزادی کی یہ بات کرتے ہیں؟ کم از کم آج ہم سن تو رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کریں گے کہ نہیں کریں گے، کہ ہم